بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے آج بہت اہم جو ہے وہ اپڈیٹ لے کر حاضر ہوں، اور بہت سارے دوست جو ہیں وہ ای او بی آئی پینشنز کے حوالے سے بھی سوال کرتے ہیں۔ آج ان کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے۔ آج تمام تر جتنی بھی اہم اپڈیٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیچے سبسکرائب بلیک کلر کا بٹن بنا ہوتا ہے، اس کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک لازمی کیجیے گا۔ سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے آج کے دن بہت بڑی خوشخبری ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو بجٹ میں اضافہ کیا گیا تھا وہ 10% تھا، مگر اب اس کی بجائے 50% کرنے کا جو بل ہے وہ سینٹ نے پیش کر دیا ہے۔ اس میں جو پینشن 7% بڑھی تھی اس کو 20% کا اضافہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ اگر آپ نے تنخواہ بڑھائی ہے تو پینشن بھی بڑھانی پڑے گی۔ اجرت کے حوالے سے سینٹ میں جو بل آیا ہے وہ ہے کہ کم از کم جو اجرت ہے وہ 50,000 ہونی چاہیے۔ ای او بی آئی کی پینشن جو ہے وہ 23,000 اضافہ سامنے آیا ہے۔ یہ تمام تر جتنی بھی باتیں ہیں یہ ہر کوئی بندہ جو ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ جناب سورس آف انفارمیشن کیا ہے۔ دیکھیں، سورس آف انفارمیشن جو ہوتی ہے کہ اکثر دوست احباب یہ پوچھتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیوز آتی ہے کہ کیا وہ اتھینٹک ہوتی ہے۔ اتھینٹک اس لیے ہوتی ہے جو کل میں نے باتیں آپ سے بتائی، جو 50,000 جو ہے وہ اس اجرت کے حوالے سے بات کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ میں نے 50% اضافہ پینشن میں 20%، اس کے حوالے سے آج کے تمام نیوز پیپر آپ چیک کر لیں جا کر، تمام یہ خبر لگی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفرنٹ ادر نیوز چینل ہیں ان میں بھی اب تک جو ہے یہ تمام خبریں چل چکی ہیں۔ یہ فردر میں آپ کو یہاں پر جو کٹنگ ہے نیوز چینلز کی جو کہ کافی زیادہ دیکھے جاتے ہیں، جن کی ٹی آر پی بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کو ہم نیشنل ٹی ویز کہتے ہیں، ان پر بھی یہ خبر چلی ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ سینٹ کی طرف سے تقریباً 204 جو ہے وہ سفارشات پیش کی گئی ہیں، اور جب سفارشات پیش کی جاتی ہیں تو وزارت خزانہ کو اس کے حوالے سے ایک بیان آیا ہے کہ ہم 50% جو ہیں جو سفارشات ہیں ان کو جو ہے وہ بجٹ کا حصہ بنائیں گے۔ اگر اس میں آدھی منظور ہو گئی پھر بھی فائدہ ہے۔ اب بہت سارے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بجٹ اناؤنس ہو گیا، بجٹ اناؤنس ہونے کے بعد یہ تمام تر تبدیلیاں کیسے ممکن ہیں؟ میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ جب بھی کوئی بجٹ پیش کیا جاتا ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سمجھنے والی ہیں۔ میں بجٹ سپیچ یہاں کا اس کا پہلا پیج جو ہے وہ چھوٹا سی کٹنگ لگا دیتا ہوں اور اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس میں تجاویز اور اس میں ڈیفرنٹ جگہوں پر کیا کیا لکھا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلا پوائنٹ میں ڈسکس کرتا ہوں۔ تو پہلے یہ سنیں جی۔ دیکھیں، سب سے پہلے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب اسپیکر، تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی کے ساتھ ساتھ حکومت نے اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف کا اقدام کا فیصلہ کیا۔ وفاقی حکومت کے تمام تر ملازمین گریڈ 1 سے 22 تک کی تنخواہوں میں 6% اضافے کی جو تجویز ہے وہ پیش کی گئی ہے یا کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ ان دو سوالوں سے، ان دو لائنوں سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ کابینہ کا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا، یہ تجویز ہی ہوتی ہے۔ بعد میں اس پر سینٹ اور پارلیمنٹ اور اس کے ساتھ صدر اور جو پرائم منسٹر صاحب سب کے دستخط ہونے کے بعد ہی اس کو اپنے جتنے بھی جگہوں جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان پر جا کر اس کا امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اب کچھ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ جناب جو بن گیا وہ آئی ایم ایف نے بنایا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آئی ایم ایف انوالومنٹ ضرور ہے اس کی، مگر ایک بات یاد رکھیں، جب بھی بل بنتا ہے تو اس کی وہ تجویز ہوتی ہے، بعد میں اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ تو جو اگر سینٹ بل پاس نہ کرے تو ایک دوست کہہ رہا تھا جی سینٹ کی سنتا کون ہے؟ اگر بھائی سینٹ نے دستخط نہ کیے، سینٹ نے بل پاس نہ کیا تو بل پاس نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ ریلیف یا جو تنخواہوں میں اضافہ ہے یہ سارے کے سارے جو مرضی کر لیں،
جب تک سینٹ جو ہے وہ اس کو اپروو نہیں کرے گا تب تک جو ہے وہ بجٹ آپ اناؤنس کر ہی نہیں سکتے. تو سینٹ کی باقاعدہ اہمیت ہے. اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے نا کہ سینٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, پریزیڈنٹ کی سنتا کوئی نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہے. ان دونوں چیزوں پہ اگر کوئی بندہ اختلاف کر بھی لیتا ہے تو پھر بجٹ آپ نہیں سنا سکتے, نہ بجٹ جائے اس کا امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں. بولی آپ جائیں جتنی بار مرضی بول دیں, آپ جا کے دیکھیں انہوں نے تقریریں کر دی ہیں تو اسپیکر صاحب نے وہ تقریریں سن لی ہیں. امپلیمنٹ تب ہوگا جب ایوان زیریں, ایوان بالا مطلب سینٹ, ایوان زیریں مطلب پارلیمنٹ, ان دونوں سے اپروو ہونا ضروری ہے. نہیں ہوتا تو اس کا جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, وہی پرانا چلتا رہے گا. تو اس چیز کو دماغ سے نکال دیں کہ جو سینٹ ہے اس کی ویلیو نہیں ہے. دوسرے نمبر پر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اقدامات کیا کیے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی آپ کو شاید یاد ہو کہ بجٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹیکس ریلیف دیں گے. یہاں پر ٹیکس کے حوالے سے بات کریں تو 6 لاکھ سے لے کر 12 لاکھ تک آپ کو پتا ہے جس بندے کی سیلری ہے, سالانہ کی بات کر رہا ہوں, تو اس کو جب 5% پہلے دیتا تھا اس کو کم کر کے 1% بجٹ میں اناؤنسمنٹ کی گئی. اس کے بعد اورلی اس کو بڑھایا گیا, 2.5% کیا گیا. اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے جو دوسری جگہ پر ریلیف دینا تھا تنخواہ میں 7 سے 10 کی تھی اور یہاں پر انہوں نے اس کو بڑھا دیا, 2.5 کر دیا. مگر بعد میں اب جو ہے وہ حکومت پھر ریلیف دے رہی ہے, وہ کہتی ہے جی ہم دوبارہ پھر جو ہے وہ 12 لاکھ تک ایک جو ہے وہ فیصد ٹیکس لگائیں گے, اس سے زیادہ نہیں لگائیں گے. اس کے علاوہ بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ٹیکس سلیبز ہیں اس میں تبدیلی کی گئی ہے. وہ کیا ہے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ سلیبز میں رد و بدل کے بعد تنخواہ دار پر سالانہ کیا ہے 12 سے 22 لاکھ آمدن اگر کسی بندے کی سالانہ ہے تو 11% اور 6,000 روپے فکس جو ٹیکس ہے وہ دینا پڑے گا. اسی طرح اگر چلیں تو 22 سے 32 لاکھ اگر آپ کی آمدن ہے تو آپ کو 23% ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑے گا اور 16,000 روپے فکس ہوگا. یہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے. 32 سے 41 لاکھ روپے اگر آمدن ہے تو 30% اور 3,40,000 روپے فکس ٹیکس دینا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ 41 لاکھ سے اگر اوپر ہے تو 35% ٹیکس اور 6,16,000 روپے فکس دینا پڑے گا. تو یہ اب کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو کہ کس طرح جو ہے وہ یہ ریلیف جو حکومت نے دیا ہے, سلیبز میں تبدیلی کی ہے. اب آپ بتائیں کہ جو باتیں انہوں نے کی تھی بجٹ میں یہ تو اس سے منافی ہے, مطلب ڈیفرنٹ ہے. تو اس کے بعد ایک اور خبر ہے J24 چینل کی ہے, یہاں پہ میں کٹنگ لگا دیتا ہوں. سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 50% اضافہ, کم از کم اجرت ماہانہ 50,000 روپے کی سفارش کی ہے. اس کے بعد سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 50% اور پینشن میں 20% اضافہ, کم از کم ماہانہ اجرت 50,000 روپے اور EOBI کی پینشن 23,000 روپے مقرر کرنے کی سفارشات کی گئی ہیں. تنخواہ دار طبقے کے لیے سالانہ 12 لاکھ روپے تک انکم ٹیکس استثنا دینے کے لیے جو ٹیکس جو ہوگا وہ کم کیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر سینیٹر سلیم مانڈوی اس کے سربراہی میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں آئندہ مالی سال 2025-26 کے وفاقی بجٹ پر اپنی سفارشات تیار کر کے پیش کی ہیں. تو یہ آپ کو اب کلیئر ہو گیا ہوگا کہ حکومتی لیول پر اب یہ تمام چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں. تنخواہوں میں اضافہ انشاءاللہ ہوگا. پازیٹیو رہیں اور اس عزم کے ساتھ پنجاب لیول پر احتجاج ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, آپ اپنا رائٹ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. 25 ڈیٹ رکھی ہوئی ہے پنجاب میں. اگر یہ وفاقی سطح پر یہ تمام جو تبدیلیاں میں نے بتائی ہیں جو سینٹ نے اپنی سفارشات پیش کی ہیں, اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو صوبائی طور پر بھی بہت بڑی تبدیلیاں سامنے آئیں گی, تنخواہوں میں اضافہ بھی ہوگا. اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.